إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر. اور آپ کے ساتھ جو ہمارے نارملی ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے وہ ٹاپکس ہیں جو ہماری زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور اس میں کچھ الجھنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جوابات ہمیں عام اگر ہم اس کو تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں نہیں ملتے. لیکن الحمدللہ ہم پر اللہ کا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کے صدقے میں، اور جو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہمیں عطا ہوئی اللہ کی طرف سے، اس میں بہت ساری چیزوں کے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر چیز کا جواب اللہ نے ہمیں، اور اس چیز کا نہ صرف جواب بلکہ اس کا حل، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اللہ نے ہمیں اس میں ڈیفینیٹلی عنایت فرمایا ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ ہے جو مجھ سے بہت سارے لوگ اکثر و بیشتر پوچھتے ہیں، جس کا تعلق جنات سے ہے یا جادو سے ہے یا نظر بد سے ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو کلیئر اس کے اوپر کلیرٹی نہیں ہے. اور چونکہ کلیرٹی نہیں ہے اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ بھئی اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے کوئی اثرات یا بد اثرات ہوتے ہیں تو اس کا حل کیا ہوگا، اس کا علاج کیا ہوگا، اس کا یہ ہے کیا. تو دوستو اصل میں بات ایسی ہے کہ یہ ایک یعنی ہم ڈیفینیٹلی، چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ بیسڈ ہے، اور جس طرح کہ ہم سوائے کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ تر رہنمائی قرآن پاک سے حاصل کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ جس پہ متفق علیہ احادیث ہیں، اس سے ہم جو ہے نا استفاضہ حاصل کریں. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ شرعی طور پہ اس کو ہم کور کر سکیں. یہ بہت بنیادی چیز ہے. تو انشاءاللہ یہ ہے بہت واسٹ ٹاپک ہے. میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس نشست میں اس میں جو کچھ کور ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ کور کروں. اگر اس میں مجھ پہ کور نہیں کر پائے تو obviously ہمیں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایک آدھ شو یا ایک دو پروگرام ہمیں اور کرنے پڑیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ خلق خدا کی خدمت میں یہ چیز میں ضرور جو ہے نا آپ کو پیش کروں. کیونکہ دیکھیں ہمارے قرآن کا خلاصہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمیں اپنے اللہ سے لا کے دیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو 3 لفظوں میں، کسی نے بہت خوبصورت کسی بزرگ نے اس کی تشریح کی اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کا اگر خلاصہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا. خلاصے کی بیان کر رہا ہوں، یعنی سارے قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چل کے رسول اللہ کو راضی کرنا، اور خلق خدا کی خدمت کر کے خلق خدا کو راضی کرنا. یعنی اگر آپ پورے قرآن کا لب لباب نکال لیں تو آپ کو یہ 3 چیزیں نظر آئیں گی کہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا، سنتوں پہ چل کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا، اور خلق خدا کی خدمت کر کے خلق خدا کو راضی کرنا. یہ میں نے ایک میسج آپ کو دیا، اس پہ ضرور غور کیجئے گا. لیکن چونکہ ہمارا سارا کا سارا پروگرام جو ہے وہ
ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی رہنمائی ہم براہ راست قرآن پاک سے حاصل کریں، اور اگر ضرورت ہمیں جہاں جہاں محسوس ہوتی ہے اس کی فردر ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف جاتے ہیں، ان کی مبارک نورانی سنتوں کی طرف جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہیں پہ اپنے آپ کو تھامے رکھیں، روکے رکھیں انشاءاللہ، اور اللہ کا دیا ہوا کلام ہمیں ہر چیز کا نہ صرف رستہ بتاتا ہے بلکہ ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل بھی بتاتا ہے۔ تو آج جو ہم ٹاپک دیکھیں، جہاں تک سوال جس ٹاپک کی آج ہم بات کر رہے ہیں، جس میں ہم کہہ رہے ہیں جنات، جادو اور نظر بد، تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ ہماری شریعت سے ثابت ہیں، کلام اللہ سے ثابت ہیں۔ جہاں تک جن کا وجود ہے ہمارے کتاب اللہ میں، اللہ نے، میں آپ کو کوئکلی ریفرنسز دے رہا ہوں کیونکہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہے یہ، تو اس کو غور سے سنیے اور میرے ساتھ رہیے کہ جنات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے، یعنی اس انسان سے پہلے اللہ نے جنات کو تخلیق کیا تھا، اور میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یعنی ایون جو ابلیس جو تھا ففسق من الجن، وہ بھی جنات میں سے تھا، اور وہ اللہ کے ہاں مقرب اس لیے ہو گیا کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا تھا، اللہ کے فرشتوں کی برگزیدہ محفلیں اس کو میسر آئیں، تو اللہ نے اس کو ایک برگزیدہ مقام نصیب عطا فرمایا، اور وہ اپنے ملائکہ کے ساتھ وہاں رہا کرتا تھا، لیکن اصل میں وہ جن تھا۔ اور جن کا ڈفرنس یہ ہے کہ جن جو ہے اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا، خلق الجان من مارج من نار، دہکتی ہوئی آگ کے جو اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس شعلے کی پیداوار ہے آگ کی، جس کو اللہ جس شعلے سے اللہ نے جنات مخلوق کو پیدا کیا، اور جنات مخلوق انسان سے بہت پہلے تخلیق کی گئی، یعنی آدم علیہ السلام کی جو یہ سارا، جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تو اس وقت سب سے پہلی جو ناراضگی کا سبب جو ابلیس، جس وجہ سے ابلیس بنا، اس سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، اور وہ جس طرح اور فرشتوں کی محفل میں رہا کرتا تھا، وہاں پہ جبرائیل امین تھے، جو تھے اسرافیل علیہ السلام تھے، اس کے ساتھ جو تھے میکائیل علیہ السلام تھے، اسرائیل علیہ السلام، جو اللہ کے کئی فرشتے، یعنی جن کے نام اگر آپ لیے جائیں تو ان گنت فرشتے جو نور کی تخلیق تھے، وہ بھی آباد تھے، لیکن یہ آگ کا بنا ہوا بھی ان کی محفل میں رہتا تھا، اور اس کے دل، چونکہ اس کے اندر اللہ پاک نے نفس رکھا تھا، اور یہ نفس اپنے اگینسٹ جا کے اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو یہ اللہ کے ہاں برگزیدہ ہوتا چلا گیا۔ تو جن اصل میں آپ دیکھیں، ایک تو ہے کہ آگ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو جن تھا، جس کا نام عزازیل تھا، بعد میں ابلیس ہو گیا اللہ کی نافرمانی کر کے، وہ بھی جن تھا، اور اس کی تخلیق اللہ رب العزت نے آگ سے کی، اور اس کی اولادیں ہیں، اس کے آگے بچے ہیں، اس کی نسل در نسل ایک بہت بڑی مخلوق کائنات کے اندر، چونکہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ جن یہاں پہ آباد ہے۔ اور پھر یہی چلتے چلتے اس طرح جنات جو تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قبیلہ مسلمان ہوا، اور سورہ جن میں اس کی اللہ نے تشریح فرمائی کہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ قرآن کی آیت اتاری کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان جنات کی بات بتائیے کہ ان سے کہیے کہ جب وہ ایک جن وہاں سے گزرا اور اس نے قرآن پاک کو سنا، اور قرآن پاک کو سننے کے بعد قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنات میں سے کسی ایک نے اس کلام کو سنا، اور اس نے کیا کہا، نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب کلام سنا، ہم نے ایک عجیب بیان سنا جو قرآن، اور اس کو قرآن جب ان کو سنا تو ان کے اوپر اثرات پیدا ہوئے، ان کے دل پہ، جنات کے دل پہ اللہ کا اثر پیدا ہوا، کلام اللہ کا اثر پیدا ہوا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ پہ بیعت کر کے وہ مسلمان ہو گئے، اور ایک بہت بڑا قبیلہ جنات کا اللہ کے حکم سے مسلمان ہو گیا۔ لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنات جس طرح انسان مختلف مذاہب میں بٹا ہوا ہے، جس میں آپ کو نظر آنے میں مسلمان، یہودی، عیسائی، ستارہ پرست، ہندو، سکھ، آپ یو نیم اٹ، جس طرح انسان مختلف مذاہب میں بٹا ہوا ہے، اس طرح جنات بھی مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جنات جو تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت لائے، اس کے بعد وہ تشکیل کر کے بھیج دیے گئے کہ جاؤ دعوت تبلیغ کا کام کرو، اور یہ دعوت جا کے ان جنات، ان سرکش شیاطین اور جنات تک پہنچاؤ کہ تم آ کے جب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کلمے کے ترانے پڑھو گے تو انشاءاللہ تمہیں بھی نیک بختیاں ملیں گی، کیونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے،
انسان کی طرح، اور ہاں ان کا جو کمپوزیشن ہے وہ مختلف ہے. انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، مٹی کے ٹھیکرے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا. تو ایک ناری مخلوق ہے، ایک خاکی مخلوق ہے، اس طرح اللہ کی نورانی مخلوق ہے. لیکن جنات کو بھی اللہ کے نبی نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے جو ہے نا اللہ کا حکم پہنچایا، کیونکہ جنات بھی مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف مذہبوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف قوموں میں بٹے ہوئے تھے. اور یہ جنات جو تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک جو ہے نا یہ ان کے امر کے تابع تھے. بہت سارے جنات سلیمان علیہ السلام کے جو جنود تھے، جو ان کی جو فورسز تھی، اس کا حصہ تھے. اور ایک مشہور واقعہ جو قرآن سے ہمیں اللہ پاک نے جو بتایا، کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بلقیس کا تخت اٹھانے کی بات آئی تو اس میں اللہ کہتے ہیں وقال عفریت من الجن، ایک بہت طاقتور جن نے یہ کہا کہ آپ فکر نہیں کریں. حالانکہ سلیمان علیہ السلام اس وقت جو تھے وہ بیت المقدس میں تھے، اور یہ تخت آنا تھا ایتھوپیا سے یا یمن کے علاقے سے، بہت دور وہاں سے. وقال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں ان کو آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت کو اٹھا کے لے آؤں گا. یعنی اللہ نے یہ صلاحیت اور یہ طاقت جنات کو دے رکھی ہے. یعنی یہ اس کا تعلق جو ہے یہ ان کی اپنی طاقت از خود نہیں ہے. جیسے انسان کے اندر اللہ پاک نے اگر چلنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، مشقت کی، مختلف چیزوں کی جو صلاحیت اللہ نے عطا کر رکھی ہے، یہ عطائی ہے، اللہ سے ملی ہوئی ہے. اس طرح جنات کو بھی اللہ پاک نے کچھ طاقتیں دے رکھی تھی. تو اس لیے جنات کے اس جس کے بارے میں قرآن ریفرنس دیتا ہے وقال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے طاقتور عفریت جن نے یہ کہا کہ میں ان کا تخت کن کا تخت، جن کا تخت جو یمن میں تھا، اور سلیمان علیہ السلام کا جو اس وقت کیبنٹ جو تھی وہ بیت المقدس میں تھی، تو کہا میں تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں. اتنے میں ساتھ ہی دوسرے نے کہا وَعِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ایک کے پاس کتاب کا علم تھا. اور اس پہ متفقن علیہ بات یہ کہ وہ انسان تھے، جن کے پاس علم کتاب تھا وہ انسان تھے. بعض لوگوں کا گمان ہے کہ وہ بھی جن تھے، وہ عفریت نہیں تھے، لیکن ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. تو اب چونکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جن کا درجہ، چونکہ وہ تخت لانے پہ قادر تھا تو سلیمان علیہ السلام سے اس کا درجہ بڑھ گیا، ہرگز نہیں. سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ اللہ کی سب سے بڑی جو ہائیسٹ بینچ مارک ہوتا ہے زمین کے اندر، وہ اللہ کا رسول یا اللہ کا نبی ہوتا ہے، جس وقت میں بھی وہ ہوتا ہے. تو جنات نے، یہ جنات کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں، کوئک بیک گراؤنڈ، کہ شیطان جن تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو تھے وہ مختلف قوموں میں، فرقوں میں، طبقوں میں بڑھ گئے، کیونکہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، ان کی عمریں بہت دراز ہوا کرتی تھی، کئی صدیاں، کئی سینکڑوں سال، کچھ ہزاروں سال پہ بھی محیط تھے. تو جنات اپنی اس شکل میں ایک خاص، تو اب میں آپ کو ساری بات، اب جن، جادو اور اس سب چیزوں سے میں آپ کو نا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سو دیٹ یو آل نو اباؤٹ اٹ. تو جنات جس طرح سے مختلف فرقوں میں، قوموں میں، نسلوں میں بٹے ہوئے تھے، اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے، وہ قرآن سورہ جن جس پہ میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ وہ قوم، وہ قبیلہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، وہ جنات کا وہ سردار، وہ قبیلے کا سردار جب وہ گزرا تو اس نے کہا نفر من الجن فقالوا انا سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے قرآن سنا، انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب کتاب ہے یہ، اور کیا کرتی ہے، یہدی الی الرشد، سیدھا رستہ دکھاتی ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، پس ہم اس پہ ایمان لائے. آپ اس سٹیٹمنٹ کو غور سے سنیں، قرآن سنا، عجیب و غریب اثر دل پہ لگا، اور دل، یہ جنات کی بات ہو رہی ہے، جب دل پہ اثر ہوا تو انہوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب کتاب ہے قرآن، یہدی الی الرشد، یہدی ہدایت کے رستے پہ ڈالتی ہے، رشد پہ، رستے پہ ڈالتی ہے، فآمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لائے اور وہ مسلمان ہو گئے. اب یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے بیان بیک گراؤنڈ میں کر رہا ہوں، تو اس کا تعلق یہ ہے کہ جنات کو اللہ پاک نے انسان سے پہلے تخلیق کیا،
جنات کو اللہ پاک نے آگ سے تخلیق کیا، جنات کے اندر بھی مختلف طبقات ہیں، اور کچھ صلاحیتیں اللہ نے جنات کو عطا کر رکھی ہیں. یعنی جس طرح حضرت انسان کو اللہ پاک نے بعض چیزیں عطا کر رکھی ہیں، اس طرح کچھ خاص چیزیں اللہ نے جنات کو عطا کر رکھی ہیں. جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پہ چلنے والا ہو تو پھر وہ انسان اشرف المخلوقات ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل اگر آپ اس کو، جو جنات میں جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، اللہ کی غیر اللہ کو نہیں مانتے، یعنی ٹپکل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ ساری انسانیت کے علاوہ جنات پہ بھی لاگو ہے. تو جو جنات اللہ کے رسول کے دین پہ ایمان لائے وہ مسلمان ہوئے. لیکن اس طرح کئی اور جنات جو نہیں مسلمان ہوئے، جیسے انسان سب مسلمان نہیں ہوئے، اس طرح سب جن بھی مسلمان نہیں ہوئے. اور جس طرح انسانوں کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کے مذہب کے لوگ ملتے ہیں، اس طرح آپ کو جنات میں بھی ہر قسم کے مذہب کے لوگ ملتے ہیں. جیسے آپ کو انسانوں کے اندر اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، آپ کو جنات میں بھی اچھے لوگ ملتے ہیں. جیسے آپ کو انسانوں کے اندر برے لوگ ملتے ہیں، اس طرح آپ کو جنات میں بھی برے لوگ ملتے ہیں. تو یہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک فینومینا ہے، یہ اللہ کا تخلیق کردہ ایک فینومینا ہے، اور یہ جنات اس کا حصہ ہیں. اب یہ بات سمجھنے کے بعد آپ سے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جنات جو تھے، یہ چونکہ بعض کو جو اڑان حاصل تھی، یہ اللہ کے عرش سے کچھ خبریں چوری کر کے لاتے تھے. یہ اللہ کے عرش سے کچھ خبریں چوری کر کے لاتے تھے، اور ان خبروں کو وہ اپنے حساب سے اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ انسان کی تاریخ ایسی ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے انسان کو بہت ساری طاقت عطا کر رکھی تھی، جب انسان نے کچھ اعمال سیکھے، کچھ کلمات سیکھے، تو اس کا یوز اور مس یوز دونوں کرنا شروع کر دیا. اس بات کو بہت غور سے سنیے. اللہ نے شر پیدا نہیں کیا، اللہ نے خیر پیدا کی ہے، لیکن ہر خیر کا مس یوز اس کو شر بنا دیتا ہے. اللہ خالق الخیر ہے، اس نے ہر وہ چیز جو پیدا کی ہے اس کو خیر کے ارادے سے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. لیکن اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے تو وہ شر بن جائے گا. اس کی مثال خود ابلیس کی ہے کہ جب تک اس کا وہ اللہ کو پوری طرح سے سبمٹ کرتا تھا، اللہ کے حکم کو بجا لاتا تھا، یہ وہی جن ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں تھا. لیکن جب اس نے اسی تخلیق نے جب اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ نے کہا کہ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو میرے دربار سے نکل جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک کی لعنت تجھ پہ برسے گی. تو یہی جن جو تھا، جو خیر، جب اس نے خیر کو اپنایا تھا تو اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، جب اس نے اللہ کے خیر کے رستے کو ترک کر دیا تو اللہ کے ہاتھ سے دھتکارا گیا. بیکاز اللہ نے ہر نفس کے اندر فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر نفس کے اندر اللہ نے جو ہے نا الہام کر دیا ہے. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی بھی اللہ نے الہام کر دیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کانشسنس والا ریلیشن بھی اللہ نے الہام کر دیا ہے. اور جو صفت حیوانی والا جو فجور رہا، جس میں فسق و فجور ہے، جو حیوانی خصلت ہے، وہ بھی اندر موجود ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے تقوی والی صلاحیت کو اوپر رکھ کر، اور میں کس طرح سے جو حیوانی صفات کو دور کرتا ہوں. بیکاز انسان جو ہے اگر وہ اللہ والے دین پہ چل پڑتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کے دین کو ترک کر دیتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انسان کے اندر کا یہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو کمپوزیشن ہے، اگر تقواها کا جو معیار ہے بڑھا دیا جائے تو فرشتوں سے اوپر انسان نکل جاتا ہے. اور اگر یہ فجورها، اگر وہ فسق و فجور میں چلا جائے تو پھر انسان جانوروں سے گر جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سارے کمپوزیشن کو سمجھ سکیں کہ جنات کا ہونا اللہ نے قرآن سے ثابت کیا، اور جنات جو تھے وہ انٹریکٹ بھی کرتے تھے. یعنی ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انٹریکٹ کیا، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ انٹریکشن کیا. اور اس کے علاوہ بھی یعنی کئی جگہ پہ ہمیں قرآن پاک میں یہ چیز ملتی ہے کہ جنات جو تھے وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اور انسان کے ساتھ وہ بھی زندگی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کی عمریں ہم سے زیادہ ہیں. ان کی جو ہے ان کی جو فار ایگزامپل جو صفات ہیں وہ ہم سے کچھ مختلف ہیں. ان کی بعض اللہ نے ایسی طاقت، جیسے سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلا ہے قال عفریت من الجن،
ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آؤں گا. یہ میں بار بار اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ کی میموریز میں یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے. تو جنات ایک اللہ کی مخلوق ہے، دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، بہت لمبی عمر پاتے ہیں. اللہ نے آگ سے تخلیق کی، ہر طرح کے جن ہیں، اچھے برے، جیسے میں نے کہا ہر طرح کے جن ہیں، مسلمان ہندو، ہر طرح کی جنات موجود ہے جیسے انسان ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جنات چونکہ کچھ ایسی خبریں آسمان سے لاتے تھے، لیکن وہ بعض اوقات آتھینٹک خبریں نہیں دیتے تھے. فرشتے وشہاب الرصدا، یہ جو اکثر آسمانوں پہ ایک چمکدار ستارہ مارا جاتا ہے جس کو ہم اکثر کہتے ہیں فالنگ سٹار کہتے ہیں اس کو غالباً ہم لوگ. یہ فالنگ سٹار بیسیکلی فشہاب الرصدا ان شیاطین سرکش جنات کو مارا جاتا تھا جو خبریں لینے آسمان پہ جاتے تھے. تو اللہ کا جو بنایا ہوا ہڈن فینومینا ہے اس میں کسی حد تک ان کی کیپیبلٹی تھی، کسی حد تک رسائی تھی. اس رسائی کا مس یوز اور یوز دونوں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شر اللہ نے اس طرح سے پیدا نہیں کیا، اللہ نے خیر پیدا کیا، خیر کا مس یوز شر ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کی بنائی ہوئی بعض چیزوں کو یہ شیاطین، یہ جنات مس یوز کرتے تھے. اور اس میں کیا تھا، جس میں سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ یعلمون الناس السحر، کچھ کلمات کو ٹوسٹڈ کر کے، کچھ کلمات کو توڑ پوڑ کے، کیونکہ ہر کلمے کی اللہ نے ایک طاقت بنا رکھی ہے. آپ کی جو اسپیشلی وہ اسپیشل کلمات جو ہیں ان کی تو ڈیفینیٹلی طاقت ہے. ایون جو باتیں آپ کو میرے منہ سے نکلتی ہیں اس کا بھی ہماری زندگیوں پہ اثر مرتب ہوتا ہے. عام زندگی میں جو باتیں ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے منہ سے، اگر ہمارے منہ سے خیر کی باتیں نکلیں گی ہماری زندگی میں خیر والی چیزیں آس پاس آئیں گی. اور دیکھیے جو لوگ زیادہ تر گالی گلوچ کرتے ہیں، جو لوگ زیادہ تر غیبتیں کرتے ہیں، جو لوگ کسی کی بدگمانی کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کی زندگیوں کے اندر ایک نحوست آس پاس تیرتی رہتی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے خیر کے کلمات کو ترک کر دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر کے الفاظ کو استعمال میں کرنے سے زندگی میں خیر و برکت آتی ہے، اور شر والے گندے فحاش الفاظ استعمال کر کے زندگی سے خیر و برکت چلی جاتی ہے. اسی طرح جو نیکسٹ لیول کے کلمات ہیں، جیسے قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کے ڈیوائن کلمات میں سے ہے. تو میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ بعض لوگ مختلف اسی قرآن خصوصی پہ نہیں کہہ رہا، لیکن کئی ایسے علوم ہیں جو عطا کیے گئے اور ان عطائی علوم کو مس یوز کر کے انسانوں کو نقصان کے لیے، انسانیت کے نقصان کے لیے، یعلمون الناس السحر، وہ جادو سکھاتے تھے، وہ شیاطین جادو سکھاتے تھے ان برے کلمات کے ذریعے. اور اس میں جہاں بہت ساری زندگی کی پریشانیاں آتی تھی، ایک بڑی پریشانی یہ تھی کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے اندر ایک عام جدائیاں پیدا کر دی جاتی تھی. میاں بیوی کے اندر، چونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، اور میاں بیوی کے رشتے سے یہ صرف ایک تعلق دو انسانوں کا نہیں ہے، بلکہ پورا سوسائٹی کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے. اور اگر آپ اس انسٹیٹیوشن کو توڑیں گے تو اس کے اثرات پوری سوسائٹی پہ جائیں گے. جب بچے ایسے گھر میں پیدا ہوں گے کہ جس گھر کے ماں باپ کے اندر اتفاق نہیں ہوگا، جب بچے ایسے گھر میں پیدا ہوں گے جہاں ماں باپ ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے ہوں گے، تو آپ سوچیں کہ اس کا امپیکٹ پوری سوسائٹی پہ آئے گا. تو قرآن نے 1400 سال پہلے بولا کہ شیاطینی علوم جب سکھائے جاتے تھے اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی تھا، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، مرد اور بیوی کے اندر اختلافات پیدا کر کے وہ گھر توڑنا. اور اب بھی حدیث سے ثابت ہے کہ دور کسی اوشنز کے اندر جب شیطان اپنا تخت لگاتا ہے تو اس تخت کے اندر جب اس کے کارندے آ کے مختلف گناہوں کے اوپر بتاتے ہیں کہ آج میں نے یہ گناہ کروایا، میں نے یہ گناہ کروایا، میں نے یہ گناہ کروایا، شیطان اس پہ خوش نہیں ہوتا زیادہ، وہ خوش اس پہ ہوتا جب اس کے کارندے، اس کے ٹاؤٹس اس کو آ کے کہتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں گھر توڑ دیا، میاں بیوی کو جدا کر دیا، تو بہت خوش ہوتا ہے، بیکاز اس کو پتا ہے کہ اس کا امپیکٹ پوری سوسائٹی پہ آئے گا. باقی گناہ شاید انڈیویجول لیول پہ تباہی کرتے ہیں، لیکن جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو یہ گھر ٹوٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ پوری سوسائٹی، پورا نظام ٹوٹتا ہے. تو قرآن اس کی نشاندہی کتنے 1400 سال پہلے کر رہا ہے، اور اس سے بھی پرانے چیز لیول پہ کوٹ کر رہا ہے. سلیمان علیہ السلام زمانے کے اس سے بھی پہلے کوٹ کر رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ جادو کے وہ کلمات سکھاتے تھے، وہ جادو سکھاتے تھے. یہ شیاطین جو تھے، یہ جنات جو تھے، وہ ایسا جادو سکھاتے تھے جس سے ہوتا کیا تھا، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں جو تھا اختلافات پیدا ہوتے تھے اور ان کے گھر ٹوٹ جاتے تھے. تو اس سے جادو بھی ثابت ہو گیا
یعلمون الناس السحر. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑی تعداد جادوگروں کی تھی، اور وہ جادوگر کیا کرتے تھے؟ وہ مختلف حربے استعمال کرتے تھے، اور وہ ان جادو کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جنات سے سپورٹ لیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جنات کو قابو کر لیتے تھے. چونکہ انسان کو اللہ نے علمی طور پہ جو طاقت دے رکھی ہے، بجائے اس کی کہ آپ اس کو کسی اچھے کام پہ یوز کریں، وہ اس کو مس یوز کرنے کے لیے جنات کو قابو کرتے تھے، اور پھر ان جنات سے وہ کام لیتے تھے جو وہ کرنا چاہتے تھے، اور اکثر اوقات وہ شر کا کام ہوتا تھا. یعنی ان میں گھروں کے اندر ناچاکیاں پیدا کرنا، گھروں میں اختلاف پیدا کرنا، لڑائی جھگڑے، کسی حد تک نحوست کا پیدا کر دینا، لوگوں کو پریشان کر دینا، اور اللہ معاف کرے کسی حد تک بیماریاں باڈی کے اندر پیدا کر دینا. یعنی ایون یہ بھی تھا کہ بیماریاں بیکاز یوزلی اگر آپ آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک سرٹن ٹائم تک اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی خاص ایموشنل سائیکولوجیکل پرابلم رہے تو وہ ایونچولی کسی خاص فزیکل ڈیزیز میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اب میں آپ کو جنات اور جادو کا کنیکشن بتا رہا ہوں کہ جب جنات سرکش ہو گئے اور ایسے سرکش جنات نے کوآرڈینیٹ کرنا شروع کیا ان گمراہ انسانوں کے ساتھ جنہوں نے چند علوم حاصل کر کے جنات کو اپنا قیدی بنا کے ان سے کام لینا شروع کیا، اکثر ان کی صلاحیت کو استعمال کر کے مس یوز کرنا شروع کیا. تو چونکہ یہ جنات پھنس جاتے ہیں، اس میں کچھ ولنگ ہوتے ہیں، کچھ ان ولنگ ہوتے ہیں. تو جو ولنگ ہوتے ہیں وہ تو آپ سمجھے کہ اس پروسیس کا حصہ ہیں، لیکن جو ان ولنگ جنات ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کو اتنی بڑی تھریٹ ہوتی ہے کہ تم یہ نہیں کرو گے تمہارے گھر میں جن کے بچے کو جلا دیا جائے گا، ان کے گھر کو جلا دیا جائے گا. وہ اس خوف سے وہ ان جادوگروں کی باتوں کو مانتے ہیں. تو یہ اللہ نے منع فرمایا، اللہ نے جنات کو ایک الگ مخلوق بنایا ہے اور ان سے کاوننٹ لیا کہ انسان کے ساتھ تمہارا جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے. یو ڈو ناٹ بیسیکلی کم ان کلوز انٹریکشن ود انسان. آپ کا اور اس کا جنات کا آپس میں کوئی وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. تو اب آپ سلولی سمجھ رہے ہیں کہ جنات ہیں، ان جنات میں اچھے برے بھی ہیں. اس میں جس طرح انسان اچھے برے ہیں، بعض انسان جنات کی طاقت کو مس یوز کر کے جنات کو اپنا قیدی بنا کے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ آج تک کی دنیا میں چل رہا ہے. جبکہ جن کا اپنا بھی کچھ شیطان جنات بغیر جادو کے، بغیر جادوگر کے بھی پوزیس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کسی جگہ رہ رہے ہیں، ان کا کوئی بہت بڑی فیملی وہاں پہ رہتی ہے، اور کسی نے جا کے وہاں بے ادبی کی، کسی نے جا کے وہاں جو ہے نا وہاں پہ کچھ ناپاکی پھیلائی، یا یعنی پیشاب پاخانہ کیا، کچھ گندی چیز کی جو ان کے لیے ان کو بری لگی، تو وہ اس میں بھی وہ انتقام لیتے ہیں. آگ کی مخلوق ہے، ان میں انتقام کی جو وہ ہے صفت وہ بہت زیادہ ہے انتقام لینے کی. لیکن دونوں چیزیں ہیں. ایک جن اپنے از خود کسی بھی انسان پہ قابض ہو سکتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جادو کے ذریعے بھی. یعنی اگر آپ آج کی دنیا میں جن لوگوں کے پاس، اول تو سب کے پاس نہیں ہے، یا میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے لوگ جو کلیم کرتے ہیں سب کے پاس نہیں ہے، جادوگروں کی بات کروں، لیکن کچھ جادوگر ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایسے جنات ہیں. اب میں دو لوگوں کو الگ الگ بیان کروں، میں جادوگر اور عامل کو میں الگ الگ ڈسکرائب کروں گا. عامل وہ ہوتا ہے جو نیک بھی ہو سکتا ہے، جو انسان کی خیر کے لیے کچھ چیز استعمال کرے. یعنی جیسے جادوگر کسی کے اس کے لیے نقصان کے لیے جنات کی ہیلپ اینڈ سپورٹ استعمال کر رہا ہے، اس طرح عامل بعض اوقات نیکی کے لیے، کسی کی اصلاح کے لیے، کسی کی بیماری میں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا. بٹ عامل پہ میں ابھی نہیں بات کر رہا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سرکش جن اور جو شیاطین تھے وہ خود بھی پوزیشن کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور وہ جادو کے ذریعے بھی لوگوں کے اوپر آتے ہیں. وہ آتے تھے اور آتے ہیں، اور قرآن اس پہ ثبوت دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک یہودی عورت نے جادو کیا جس کی وجہ سے معوذتین نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور پھر دوسرا آئی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ نے معوذتین
اللہ نے نازل فرمائی. اور جادو کس پہ ہوا؟ سرور کائنات، افضل البشر، افضل جتنی تک یعنی بعدس خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کوئی بھی اگر بزرگ ترین ہستی ہے مخلوق کے اندر سب سے زیادہ اونچی، اور پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو ہے نا اعلیٰ عرفہ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان پر بھی یہ جادو کیا گیا، ان پر بھی جادو کے اثرات آئے، لیکن چونکہ رسالت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت اتنی ان کے اندر رکھی تھی کہ وہ ایک ریپیلنٹ کی شکل میں ان سے جو اعمال ہو رہے تھے وہ ان کو ریپیلنٹ کی طرح ان کو ہٹا بھی رہے تھے. وہ جادو کے اثرات جو یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آسمان سے معوذتین نازل فرمایا، اور معوذتین نازل فرما کے اللہ کے رسول نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جنات سے بھی کروایا جاتا ہے اور بد کلمات سے بھی کروایا جاتا ہے، یعنی غلط قسم کے کلمات سے بھی جادو کروایا جاتا ہے. اب آپ کنیکشن کو جوڑتے جائیں، اگر آپ اس پروگرام کو غور سے سنیں گے تو آپ کی سارا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. تو جب اللہ کے رسول نے معوذتین آ گئے، کل اعوذ برب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو اللہ کے رسول نے اس کو ایڈوائز کیا کہ کس طرح سے پڑھنا ہے تاکہ اس کو ریپیل کیا جائے، اس جادو کے اثرات کو کم کیا جائے. تو قرآن پاک کے اندر بھی وہ کلمات موجود ہیں جس سے جادو یا جن کی اثرات انسان سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ عطا فرمایا. قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں جسے رقیت الشرعیہ کہتے ہیں. اگر آپ کبھی دیکھنا چاہیں تو ظاہر بات ہے بعض بزرگوں نے کمپلیشن کیا ہے کہ قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند دعائیں جو انسان کو بیماری میں، سستی میں، نظر میں، جادو میں، جن میں آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ دیتے ہیں. سورۃ البقرہ اگر آپ اپنے گھر میں روز لگائیں اللہ آپ کو اس کا فائدہ دیتے ہیں. یہ جو شیاطین جنات ہیں آپ کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین جنات اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں. جس گھر میں اذان کی آواز دی جاتی ہے شیاطین جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں علاج بھی بتایا ہے، بیکاز یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ جو وضو کرتے ہیں، بحالت وضو میں رہنا، آپ کے اوپر اللہ پاک کی اتنی مہربانی ہوگی جب تک آپ وضو کی حالت میں رہیں گے آپ کے اوپر یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی. آپ جب تک صبح 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے انشاءاللہ 3 مرتبہ، آپ پہ اثرات نہیں ہوں گے. آپ رات کو پڑھیں آپ کو نہیں ہوں گے. یعنی یہاں تک کہ پچھلے دنوں میں ایک شو دیکھ رہا تھا، اس شو کے اندر ایک غیر مسلم عورت جو ہے، وہ ٹی وی پہ انٹرویو دے رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں کالا جادو کرتی ہوں. تو اس سے پوچھا گیا کوئی ایسے لوگ ہیں جن پہ تمہارا کالا جادو اثر نہیں کرتا؟ تو کہہ رہی ہے میں حیران ہوں جو لوگ بحالت وضو رہتے ہیں، خصوصاً مسلمان کی بات کر رہی تھی، جو لوگ بحالت وضو رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، اس پہ کالے جادو کا اثر نہیں ہوتا الحمدللہ. لیکن یہ بہرحال میں اس وقت جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ چیزیں میں آپ کو یہ بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کی دونوں چیزیں، کیونکہ جادو از اے کانٹریکچل ایگریمنٹ. یہ وہ کرنے والا ساحر اور مسحور جس پہ کیا گیا، ساحر جس نے کروایا یا ساحر جس نے کیا، اور پیچھ میں انہوں نے ایک جن کو انہوں نے امپلائی کیا، اور اس کے تھرو اس پہ جو یعنی جتنی پرابلمز اینڈ میزریز اور اس کی جو پریشانیاں تھی، اب دیکھیں ہوتا سب کچھ اللہ کی طرف سے. لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں جو اللہ نے اختیار آپ کو دیا ہے، فار ایگزامپل اللہ نے ایک انسان اگر دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے اوپر اس کا یعنی موت تو اللہ کی طرف تھی اس انسان کی آنے کی، لیکن اس انسان نے قصدن عملاً ایک گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ ہو تو گئی چیز، لیکن ہونے والے کا گناہ اپنی جگہ ہے. اسی طرح جو انسان کے اوپر ظلم کے ذریعے جادو کر کے ان کو تکلیفیں دے کے ان کو بیمار کر کے، اور یہ ایک عام چیز بن گئی ہے. آپ یقین مانے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ عام ایک چیز بن گئی ہے کہ لوگ دوسروں پہ یعنی گھروں کے اندر گھر کی مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ میں کسی انسان کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں، میں کسی انسان کو کچھ بیماری سستی میں ڈال رہا ہوں، میں کسی انسان کو پریشانی میں ڈال رہا ہوں، انگزائٹی میں ڈال رہا ہوں. یہ اس کے اوپر
افیکٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ کروایا جا رہا ہے. وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے. کوئی انگزائٹی دیکھیں فزیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں نگیٹ کر رہا کہ ہر انگزائٹی, ہر ڈپریشن, ہر بیماری وہ کسی نہ کسی جادو اور جن کا نہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ فزیکل پریشانیاں بھی انسان کے اندر, کچھ فزیکل چیزیں بھی یہ ساری جو ہے نا انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں. لیکن کہہ میں یہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں اور ہو رہی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں, اور اس میں بعض لوگ ایمان بیچ رہے ہیں. کین یو امیجن کہ اس میں بعض مسلمان لوگ بھی کر رہے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ جنوں کو قابو کر کے, سب سے پہلے غلط بات ہے, جن اللہ نے ایک آزاد مخلوق پیدا کی ہے اس کو کیوں آپ قید کر رہے ہیں؟ اس جن کو آپ کیوں قید کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے, وہ اللہ کے ہاں اس کا اپنا ایک حساب کتاب ہے. حالانکہ ہمارے نبی نے تو یہاں تک خیال کیا کہ تم خیال کیا کرو, یعنی تم ایسی جگہ جب اب پیشاب بھی کرنے بیٹھو تو خیال کرو کہ وہاں کسی جن کا گھر نہ ہو. اعلان کر کے بیٹھو, کسی ویرانے میں چلے جاؤ تو وہاں جا کے اعلان کرو کہ بھئی یہاں کوئی جن تو نہیں ہے. ہڈی کی جو ہڈی پڑی ہوتی ہے اس پہ اللہ نے جنوں کو کہا کہ تو اس میں تمہاری خوراک ہے, تمہیں اس پہ کھانا مل جایا کرے گا. تو اللہ کے نبی نے تو ہمیں اچھائی کرنے کا والا بنایا, خیر کرنے والا بنایا, ایون جنات کے ساتھ بھی خیر کرنے والا بنایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بولا کہ جب تم ٹوائلٹ جاؤ تو یہ دعا کر کے جاؤ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین جنی اور جنات سے. کین یو امیجن, یہ ٹوائلٹ پہلے زمانے میں گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے. یہ ٹوائلٹس پہلے گھروں سے لوگ باہر رفع حاجت کے لیے لوگ باہر جاتے تھے. اب لوگوں نے وہ ٹوائلٹس اٹھا کے کمروں کے اندر رکھ دیے, اور آپ یقین مانے کہ یہ شیطان اور شیطانیوں کا گڑھ ہے ٹوائلٹس. اور اس میں ہم بے دھڑک بغیر کوئی دعا کیے چلے جاتے ہیں, ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہر دفعہ ٹوائلٹ جانے سے پہلے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تمام شیطان جن اور جنیوں سے. تو آپ یہ سوچیں کہ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جگہ جگہ اللہ نے ہمیں معوذتین دیا, سورہ فلق سورہ ناس دیا, اللہ نے ہمیں آیت الکرسی سکھائی. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جب تک معوذتین نازل نہیں ہوئے تھے, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب چھوٹے بیمار ہو جاتے تھے, کوئی نظر بد لگ جایا کرتی تھی, تو اللہ کے نبی جبرائیل امین سے کلمات عطا ہوئے, بسم اللہ ابریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. کین یو امیجن, یہ معوذتین سے پہلے کی دعا ہے. بسم اللہ ابریک, اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر اپنی خیر و برکت جاری ساری رکھے. ومن کل بسم اللہ ابریک ومن کل شیء یؤذیک, جو چیز بھی آپ کو تکلیف دے رہی ہے, چاہے وہ جن ہے, جادو ہے, چاہے وہ چیز جو ہے آپ کی اپنی باڈی کے اندر ہے, من کل شر. اور پھر فرمایا کہ نہ صرف یہ, بسم اللہ ابریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد, اور حاسد آنکھ سے, اللہ کے حاسد آنکھ, یہ جو آپ تیسرا اس کا جو ہے نا وہ ایول آئے جو میں کہہ رہا ہوں, حاسد آنکھ جو آپ کو دیکھ کے حسد کرتی ہے. آپ اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہم نے دنیا میں اتنا یہ سبجیکٹ اتنا وائبرنٹ اور اتنا بڑا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اس کا ایک ایک لفظ آپ تک پہنچاؤں انشاءاللہ. تو میں بات کر رہا ہوں کہ حاسد اذا حسد, حسد کرنے والی آنکھ. پہلے انسان چھپا ہوا تھا, پہلے انسان اپنے گھر میں ریسٹرکٹڈ تھا. اب آپ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد آپ جو کھا رہے ہیں وہ کھانا آپ اپنے سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں, جو پہن رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں, فل میک اپ کر کے اپنی شکل جو آپ کی ویسی شکل نہیں ہے لیکن ایک پوری پینٹڈ شکل دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ میں بہت خوبصورت انسان ہوں, اور اس کو آپ دنیا میں پروموٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ ایول آئی کو اٹریکٹ کرے جا رہے ہیں کہ آؤ مجھے لگو. لٹرلی میں بتا رہا ہوں, وی آر اٹریکٹنگ ایول آئی. نظر بد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قبرستان نظر بد سے بھر جائیں گے. میں سبجیکٹ کو تمام ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یعنی نظر اتنی بری چیز ہے کہ ایک اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور ایک انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. ہانڈی میں پہنچا دینا کہ خوبصورت اونٹ جیسی یعنی ایک چیز اتنی بڑی اس کو نظر لگے تو ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے. تو دوستو بھائیو, یہ دیکھیں یہ چیزوں کو اس کا خیال کریں, اپنی طہارت کا خیال کریں. آپ کو نہیں پتا آپ کا کون دوست ہے کون آپ کا دشمن ہے.
کون آپ کے پیچھے جادو تعویذ گنڈے کروا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کون آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ حاسد بن کے آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ اپنی تمام تر چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ ڈال کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بہت اچھا بڑا کام کر رہا ہوں، آپ پوری دنیا کی نگاہیں اپنی طرف لا رہے ہیں، اس میں دوست بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا، برا بھی، اور ایون پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے، ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اولاد بھی اچھی لگ رہی ہے تو فوراً ماشاء اللہ بولیں، فوراً ماشاء اللہ بولیں، فوراً ماشاء اللہ بولیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سے چلی گئی۔ ٹوائلٹ جانے سے پہلے آپ ضرور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کی پناہ مانگ کے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیاطین الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد منہ پہ رکھیں، درود پڑھیں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو اپنی زندگیوں میں رکھیں۔ اکثر سورۃ البقرہ کی قرات کریں، خود صحیح نہیں پڑھنی آتی تو آپ ٹی وی پہ اس کو لگائے سنیں، اس کو سورۃ البقرہ کے کلمات کو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ساری زندگی کی پریشانیاں آج صرف جادو سے نہیں ہو رہی، صرف جن کی پوزیشن سے نہیں ہو رہی، نظر بد سے نہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنی پروٹیکٹیو شیلڈ اپنے آگے سے ہٹا رکھی ہے۔ وہ پروٹیکٹیو شیلڈ آج ہمارے درمیان ہے ہی نہیں، یعنی وہ سارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں آتے ہی نہیں ہیں۔ اب یقین مانے ہمیں تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اب یقین مانے ہمیں تو تلاوت نہیں کرنی آتی، اب یقین مانے ہمیں کلمہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ ہم کتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ ایسے، میں آج کی دنیا میں آپ یقین مانے میں ایسے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں میرا دل روتا ہے کہ یہ کون کیسے مسلمان لوگ ہیں، آپ یقین مانے جو قرآن کا، جنہوں نے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی سیکھ لی ہے لیکن اللہ کی قرآن کی زبان نہیں سیکھ سکے، اللہ کی کلام نہیں سیکھ سکے، اللہ کی وہ کلمات نہیں سیکھ سکے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے، نبی نے دعائیں بتائیں، اللہ کے نبی نے آپ کو مجھے بتایا کہ دیکھو جنات ہیں، اس کے بد اثرات ہو سکتے ہیں، جادو ہے آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے، نظر بد ہے، اس کا تعلق بسم اللہ، آیت اسپیشلی کہہ رہا ہوں، آیت نہیں ہے سوری، دعا تھی، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، کتنی چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر تم کسی چیز سے افلکٹڈ ہو، بسم اللہ ابریک ومن کل داء یشفیک، کوئی بیماری اگر تمہیں ہو گئی، من کل داء، بسم اللہ ابریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد آنکھ سے پناہ مانگو، بیماری سے پناہ مانگو، ومن کل ذی عین، اس اینک حاسد کرنے والے کے حسد سے، اور ذی کل عین، آنکھ سے دیکھنے والا جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور آج کی دنیا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے جو کچھ ہم اپنے کھانے پینے، آپ خوش ہیں یا نہیں لیکن آپ اپنی سب سے خوشی کی تصویر لگا رہے ہیں۔ اب سوچیں کہ جو آدمی جس کو میسر نہیں ہے کوئی خوشی، جس کو اچھا کھانا میسر نہیں ہے، جس کو اچھا پہننا میسر نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے واہ واہ جی کیا آپ، اور آپ امیجن کریں کہ وہ سارے بد اثرات آپ کی زندگی میں لگ رہے ہیں، وہ سارے بد اثرات آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، اور وہ پریشانیاں، یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں لوگوں کے دلوں سے خوشی چلی گئی، آج کی دنیا میں لوگوں کے دلوں سے جو ہے نا، دنوں سے وہ کنٹینٹمنٹ چلا گیا، سب کچھ ہے لیکن دل کی خوشی موجود نہیں۔ تو میں آپ سے جو آج یہ پروگرام خصوصی طور پہ، چونکہ مجھ سے بہت دوستوں نے، بھائیوں نے یہ مجھ سے پوچھا تھا، تو جیسے میں اب اس کا ٹاپک کا میں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جنات ہیں، جادو ہے، کانٹریکچل جادو، کانٹریکچل ایگریمنٹ ہے ساحر اور مسحور کے درمیان، یعنی ساحر کرنے والا مسحور جس پہ ہو رہا ہے، اور بیچ میں کسی جن کو انگیج کر کے کروایا جاتا ہے یا کسی برے کلمات کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ آنکھ کا جو نظر کا لگنا حق ہے اور اس سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ حاسد جو دل میں آپ کے لیے جیلسی رکھتا ہے، اس کی جیلسی، حاسد کی جو حسد ہے وہ دل سے تعلق رکھتی ہے، وہ دل سے جاتی ہے اور دوسرے کو افیکٹ کرتی ہے۔ آنکھ والی آنکھ سے، جس چیز میں آنکھ آپ کو فیل ہو کہ میری آنکھ جو چیز دیکھ رہی ہے، وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے اگر آپ بھی پروٹیکٹیو شیلڈ نہ آپ نے کبھی صبح اٹھ کے تینوں کل پڑھے، نہ رات کو سوتے وقت پڑھے، نہ نماز پڑھی، نہ وضو کیا، نہ گھر میں اذان دی، تو یہ عین ممکن ہے یہ چیزیں سب کی سب آپ کے پیچھے آ جائیں۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ یا لوگ، آپ غلط لوگ، یا بیچارے لوگ جب پریشانی کی ایج پہ پہنچ جاتے ہیں تو جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب وہ اللہ معاف کرے، وہ ان کو کیا پڑھا رہے ہیں، وہ ان کو کیا پڑھنے کو دے رہے ہیں،
وہ اپنی جسمانی پریشانیوں کے لیے جن چیزوں کا حل لینے گئے تھے اپنا ایمان بھی کھو کے آ گئے وہاں سے. غیر اللہ سے اگر آپ نے کوئی چیز مانگ لی، غیر اللہ کے سامنے کوئی آپ نے نظر و نیاز دے دی، غیر اللہ کے سامنے آپ نے کوئی اپنا سر جھکا دیا، غیر اللہ کون ہے؟ ہر وہ چیز اور ہر وہ مخلوق جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے. آپ فرشتوں سے بھی مدد طلب نہیں کر سکتے. فرشتے جن کو اللہ نے دنیا کے اندر ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ رزق بانٹا کرو، لیکن ہم یہ نہیں کہتے یا میکائیل اب ہمیں رزق دیں. میکائیل علیہ السلام کی رزق پہنچانے کی ڈیوٹی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے. اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ روح قبض کرنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اسرائیل ہماری روح قبض نہ کر. ہم زندگی بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ہم رزق بھی اللہ سے مانگتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی اللہ ہی نے عطا کر رکھا ہے اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرتے ہیں. اور قرآن میں بڑی کلیئرلی اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو بھی اپنا مددگار نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. میں تمہیں حکم نہیں کرتا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو بھی اپنا مددگار سمجھو. ایامرکم بالکفر، کیا میں تمہیں کفر کا حکم کروں اس بعد ان تم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے. یعنی اللہ رب العزت ہمیں منع کرتے ہیں. اور جب میں آج یہ بات اس کنیکشن میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری زندگیاں نظروں سے خراب ہو جاتی ہیں، جب جنات ہماری زندگیوں کے اوپر جادو کے ذریعے آ جاتے ہیں، مسائل کا پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو ہم جادوگروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی سفلی عمل دے کے ہمارا بچا کچا ایمان بھی ضائع کر دیتے ہیں. اور یا پھر ہم جا کے کسی عامل کے پاس، اگر وہ عامل کی میں آپ کو بات کروں، اگر وہ عامل اللہ والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا پابند ہے، غیر اللہ سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا اور آپ کو حل دیتا ہے، تو پھر یقیناً اس کی عمل میں، کیونکہ وہ اپنے طور پہ کوئی عمل آپ کو نہیں دے رہا، وہ عمل جو آپ کو کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ قرآن کا عمل ہے، وہ حدیث کا عمل ہے، وہ رسول اللہ کا کوئی قول ہے، وہ رقیہ شریعہ ہے جس میں قرآن کی آیات ہیں یا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایسی چیزوں کا پڑھنا رکھنا، ایون اگر ایک بچہ ہے جو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، جیسے اس پہ بھی ایک اور ٹاپک ہے کہ تعویذ پہن سکتا ہوں کہ تعویذ نہیں پہن سکتا. بہت سارے لوگ، اب ظاہری بات ہے ایک بچہ جو قرآن پڑھ نہیں سکتا تو اس کو اب کیا کریں گے؟ اس کو کوئی اللہ کی کلام لکھ کے دیں گے نا. آپ اس کے اندر اللہ کی کوئی کلام لکھ کے اس بچے کے گلے میں پہنائیں گے یا اس کے پاس رکھیں گے، کیونکہ وہ بچہ تو قرآن نہیں پڑھ سکتا. آپ پڑھ کے پھونکتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کے آپ گلے میں اگر اللہ کی قرآن کی آیت ڈال رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مستند حدیث جس سے شر سے بچنے کی اللہ کے رسول نے کوئی بات بولی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز آپ کسی فرشتے کو انوالو کر رہے ہیں، آپ کسی غیر اللہ کو انوالو کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ایسی چیز سے ڈرنا چاہیے. آپ کو ایسی چیز سے تو پہلی چیز جو ہے وہ احتیاط ہے. خود قرآن پڑھیں، خود اپنے پہ آپ جو ہے نا اپنے اوپر پھونکیں، خود آپ معوذتین پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناس، قل اللہ کے ساتھ، سورہ فاتحہ اپنے پہ پڑھ کے پھونکیں. نماز کی پابندی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں. رقیۃ الشریعہ آپ ڈاؤن لوڈ ہی کر لیں، سنتے رہیں. سورۃ البقرہ روز سنیں. ٹوائلٹ جانے سے پہلے آپ یہ بول کے جائے اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین جن اور جنات سے. تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ اللہ آپ کو شیاطین سے بھی محفوظ رکھے گا، جنات سے بھی محفوظ رکھے گا، شر پہنچانے والوں سے، جادو سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا، اور اللہ نظر بد سے بھی بچائے گا. اور اپنے آپ کو ڈسپلے پہ نہ ڈالیں، خدا کا خدا رہا، اپنے آپ کو اس سوشل میڈیا کے ڈسپلے پہ نہ ڈالیں کہ جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں وہ ڈسپلے پہ جا رہا ہے. یہ پروگرام بہت لمبا ہے، میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گا اس کو تھوڑا سا اور کور اپ کروں، لیکن آپ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر نیکسٹ جمعے کو اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ العزیز تو اس پہ میں سیکنڈ پروگرام بھی آپ کے ساتھ کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.